کریے اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال اور جانیے ذہنی مریض کی نشانیاں۔ ایسی کون سی نشانیاں ہوتی ہیں جو کہ آپ جان سکتے ہیں آپ کے ارد گرد لوگوں میں موجود ہیں اور وہ ذہنی مریض ہیں؟ ہم نے نوٹس کیا ہے کہ 92% عوام جو ویڈیوز دیکھتی ہے وہ نان سبسکرائب ہے ہمارے چینل کو. تو آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ اس چینل کو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے ہم بہتر سے بہتر کانٹینٹ بنائیں اور بڑے سے بڑے ڈاکٹرز کو اپنے پلیٹ فارم پہ لا سکیں. تھینک یو. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اپنی ماہر نفسیات معصومہ نقوی اور میں ایم کے کلینک میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کر رہی ہوں. اگر آپ میرے ساتھ ان ہاؤس یا آن لائن کنسلٹنسی کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے لنک پر کلک کریں اور کمنٹ سیشن میں اپنا سوال پوچھیں. تو اس میں 3 سے 4 طرح کے سمٹمز اس طرح کے ہیں کہ جیسے کہ بنا ٹیسٹنگ کے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ مے بی آپ یا آپ کا اپنا پیارا اس بیماری سے دوچار ہے یا ذہنی مریض کی طرف جا رہا ہے، ذہنی مریض ہے نہیں. جس میں سب سے پہلے آتے ہیں ایموشنل بیہیویئر سمٹمز. ایموشنل بیہیویئر اور اس کے علاوہ فزیکل سمٹمز اس طرح کے ہوتے ہیں. آپ کی تھنکنگ پیٹرن اس طرح کا ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں یا ابھی مکمل طریقے سے بنے نہیں ہیں، لیکن آپ میں کچھ سمٹمز اس طرح کے ہوتے ہیں جس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ ہاں شاید مجھے اب میڈیکل کی ضرورت ہے، ابھی مجھے چاہیے کہ شاید میں نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤں. تو معلوم کر لیتے ہیں ایموشنل سمٹمز میں سب سے پہلے کیا آتا ہے. اس میں آ جاتی ہے آپ کے موڈ چینج ہوتے ہیں. اس میں آپ کی بہت زیادہ خوش رہتے ہیں آپ یا بہت زیادہ اداس رہتے ہیں بنا کسی وجہ کے. آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوتی لیکن اداسی چھائی رہتی ہے. آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوتی لیکن آپ بہت خوش محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے سمٹمز آتے ہیں کہ جس کے علاوہ ایموشنلز میں آ جاتے ہیں بہت رونا آ رہا ہوتا ہے. اور بہت سارے مریض مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جس پہ ہم اداس ہوں یا روئیں، لیکن اس طرح دل کرتا ہے کہ دل بھرا بھرا ہے، بہت رونا آ رہا ہے، آنسو آ رہے ہیں، ہم کیا کریں. اس طرح کے سمٹمز کے جو آپ کی اور آپ کی فیملی کو ڈسٹرب کر دیں، آپ کی ڈیلی لائف کو ڈسٹرب کر دیں، ان سمٹمز کی وجہ سے آپ کچھ اور کر نہ پائیں. سیڈ، ڈاؤن، ہوپلیسنس اور بہت زیادہ خوشی یا غمی کی اس طرح کے سمٹمز جو آپ کو نوٹس کرنے چاہیے. بیہیویئرل سمٹمز میں آ جاتا ہے وڈرال. وڈرال میں یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو، اپنی فیملی کو ٹائم دینا چھوڑ دیتے ہیں. آپ بالکل تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، اکیلا رہتے ہیں. آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ لوگوں سے ملیں یا بات چیت کریں. آپ جو کام پہلے کرتے تھے، پہلے ملتے تھے، پارٹیز کرتے تھے، فرینڈس کے ساتھ جاتے تھے، اب آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ آپ وہ کام کریں اور اس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بیہیویئرل سمٹمز میں آپ اپنی پسندیدہ ایکٹیویٹیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. لائک کہ ایون کہ آپ کا موبائل یوز کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، موبائل سے بھی دل بھر جاتا ہے، پڑھنے سے دل بھر جاتا ہے، ملنے سے دل بھر جاتا ہے. ہر ایسی ایکٹیویٹی سے آپ، ہر بیہیویئرل ایکٹیویٹی میں جتنی ایکٹیویٹیز آتی ہیں آپ ان سب سے وڈرال والے میں آ جاتے ہیں. آپ کوئی کام نہیں کرتے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ہمارے پاس فزیکل سمٹمز، جیسے کہ باڈی پین، آپ کی مسلز میں پین ہونا، آپ کی ہیڈ ایک رہنا، اسٹمک میں پین، اور سچ ایز اس میں میڈیکل ریئیکشن ہوتا ہی نہیں ہے. آپ ڈھیروں ٹیسٹ کروا لیتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ تو بالکل فٹ ہیں فزیکل طور پہ، لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر نفسیاتی بیماری شروع ہو جاتی ہے. یہاں پر نفسیاتی علاج کا ضروری ہوتا ہے آپ کو کرنا، جس کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے پاس. اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ کسی ماہر نفسیات کے پاس جائیں، بلکہ جس طرح فزیکل صحت کا آپ خیال رکھتے ہیں اسی طرح مینٹل صحت کا خیال رکھنا بھی آپ پر لازم ہے. سب سے اہم اور اس طرح کی بات جو کہ آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، جو آپ صرف اپنے ماہر نفسیات کو بتا سکتے ہیں، وہ ہے آپ کا تھنکنگ پیٹرن اور کچھ اس طرح کے سیریس سمٹمز جو کہ آپ چھپ کے کرتے ہیں، جو آپ کسی کو بتاتے نہیں ہیں. اس میں آتا ہے نیگیٹو سمٹمز. آپ کو جیلسی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ہو رہی ہے. جیلسی ایک پازیٹیو فیکٹر ہے کہیں نہ کہیں، آپ تبھی گرو کرتے ہو، لیکن جب جیلسی فیکٹر اتنا زیادہ آ جائے کہ آپ گرو نہ کر پاؤ، آپ دوسروں سے جلو، آپ کو برے خیالات آئیں، آپ کسی چیز کو سمجھ نہ پاؤ. اس کے علاوہ سیریس سمٹمز میں کیا آ جاتا ہے کہ آپ کا دل کرے کہ آپ خود کو مار لو، آپ کٹس لگاؤ. بہت سارے مریض اس طرح کے آتے ہیں جن کے بازو بھرے ہوتے ہیں کہ وہ بلیڈنگ کرتے ہیں، کٹ لگاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہارم کرتے ہیں. اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ خودکشی کر لیں. یہ سیریس سمٹمز میں آتا ہے اور یہاں پر آ کے آپ کو میڈیکل کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں پر آپ کو میڈیکل ہیلتھ کیئر کے پروفیشنل جو ہوتے ہیں ماہر نفسیات، ان کے ساتھ آپ کو کولیبوریٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو تھیراپیز لینی پڑتی ہیں. اور یہی وہ نشانیاں ہیں جو کہ لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. خدا را ان چیزوں کو مد نظر رکھیں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں.